السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہاں سے مختار۔ طالبان اور سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے صوبہ غزنی کے صدر مقام پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد یہ ایک ہفتے کے دورانیے میں طالبان کے قبضے میں آنے والا 10واں صوبائی دارالحکومت بن گیا ہے۔ ناظرین، خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ نے غزنی کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بات بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے ترجمان میر واز نے میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ لڑائی اور مزاحمت کے باوجود جاری ہے۔ صوبائی کونسل کے سربراہ ناصر احمد فقیری نے AF کو بتایا کہ کابل سے قندھار جانے والی سڑک پر واقع غزنی کے گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور جیل پر اس وقت طالبان کا قبضہ ہے۔ اب ناصر احمد فقیری کے مطابق اگرچہ شہر کے مختلف علاقوں میں لڑائی ابھی بھی جاری ہے، تاہم غزنی کا زیادہ تر حصہ طالبان کے زیر اثر آ چکا ہے۔ اب BBC پشتو کے مطابق طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی نے غزنی کے گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ غزنی سے موصول ہونے والی تصاویر میں طالبان کو اہم سرکاری عمارتوں کے سامنے کھڑے اور انتظام و انصرام سنبھالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گزشتہ ایک ہفتے میں طالبان کے قبضے میں آنے والا 10واں صوبائی دارالحکومت ہے اور اس کا کنٹرول کھونے کے بعد افغان فوج کی دارالحکومت کابل سے شورش زیادہ جنوبی علاقوں تک تازہ دستے بھیجنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ طالبان سرپل، سمنگان، قندوز اور جوزجان کے دارالحکومتوں کے ساتھ ساتھ صوبہ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف کے نواحی علاقوں پر بھی قابض ہو چکے ہیں۔ صورتحال کچھ نظر آ رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکی انٹیلیجنس کی پیشن گوئی کہیں سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں ہم اسی پروگرام میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ جمعرات کو طالبان نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجو صوبہ بادغیس کے دارالحکومت قلعہ نو میں بھی داخل ہوئے ہیں اور شہر کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں کہ قندھار اور لشکر گاہ میں، جن پر طالبان نے پہلے ہی قبضہ کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے، طالبان اور افغان فوج کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے ایک اور بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ صوبہ ہلمند کے صدر مقام لشکر گاہ میں بھی ان کے جنگجوؤں نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب اس سے پہلے انہوں نے قندھار شہر کے مرکزی جیل پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی جا چکی ہیں جس میں قیدیوں کو جیل سے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزنی پر طالبان کے قبضے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے شمالی حصے اب تقریباً افغان حکومت کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 1990 کی دہائی کی اگر بات کی جائے تو طالبان کی افغانستان میں حکومت تھی، اس وقت بھی وہ شمالی افغانستان پر پوری طرح قابض نہیں تھے۔ تاہم حکام کے مطابق افغان افواج مقامی ملیشیا کے ساتھ مل کر طالبان کی جارحانہ پیش رفت کا مقابلہ کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں۔ اب ناظرین، میں اہم بات یہاں کرنے جا رہا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق طالبان 30 دن میں کابل میں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اتنا پکا دعویٰ کیسے ہے؟ طالبان کی پیش قدمی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس کا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے جنگجو اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو وہ 30 دن تک کابل کا محاصرہ کر لیں گے اور شاید 90 دن میں اسے فتح کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خبر رساں ادارے روٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی دفاعی اہلکار نے کہا کہ اگرچہ صورتحال ناگزیر نہیں اور افغانستان کی فوج طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے تو ایسا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس وقت کابل میں چاروں طرف سے پناہ گزینوں کا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب لوگ ایسے علاقوں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں جہاں یا تو شدید لڑائی جاری ہے یا پھر وہ علاقہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب امریکی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ہجوم میں خودکش بمباروں کی موجودگی کے خدشات ہیں اور ڈر ہے کہ اگر کوئی بمبار سفارتی کوارٹرز میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ملک میں بچی کچی بین الاقوامی کمیونٹی بھی کابل چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور موڑ جنم لے رہا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان اشرف غنی حکومت سے مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان افغان صدر اشرف غنی سے مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات رک گئے ہیں، تاہم امریکہ اب پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں امن معاہدے پر آمادہ کرے۔ بدھ کے روز اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب طالبان قیادت کا وفد اسلام آباد آیا
تو پاکستان نے ان پر افغان حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے زور دیا تھا۔ تاہم وزیر اعظم کے بقول طالبان نے کہا کہ جب تک صدر غنی اقتدار میں ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ قطر میں طالبان کے نمائندے محمد عباس تانکزی نے بھی جنوری کے آخر میں کہا کہ اگر اشرف غنی اقتدار چھوڑتے ہیں تو وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صدر اشرف غنی نے خود اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے، تاہم ان کے مطابق وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کا یہ تبصرہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ان کا تبصرہ کہ جب امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے نمائندے دوحہ میں افغانستان کے بحران کے خاتمے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں پروگرام میں جاتے جاتے بات کروں گا کہ پاکستان افغانستان کی کراسنگ پوائنٹ پر آنسو گیس شیلنگ کی وجہ کیا ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے پاکستان افغانستان کے درمیان آمد و رفت 7ویں روز بھی بحال نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے افغانستان جانے کے لیے منتظر لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اب نامہ نگار محمد کاظم کے مطابق چمن شہر کے مغرب میں ایک کراسنگ پوائنٹ پر افغانستان جانے والے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو اپڈیٹ کروں گا، سرحد کی بندش کے خلاف اپنی کمشنر چمن کے دفتر کے باہر افغانستان جانے والے بعض ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے جن کے ہمراہ ایک میت بھی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں لاش افغانستان لے جانے کی اجازت دی جائے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کے سرحدی علاقے اسپین بولد کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغان طالبان نے 6 اگست سے افغانستان کی جانب سے سرحد کو بند کر دیا تھا۔ ان کا پاکستانی حکام سے مطالبہ تھا کہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سرحد کھولنے کے لیے اوقات کو بڑھایا جائے۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ مذاکرات کے بعد ڈپٹی کمشنر چمن نے سرحد کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن طالبان اور پاکستانی حکام کے درمیان معاہدے کے بعد بھی سرحد نہیں کھل سکی، جس کی وجہ سے افغانستان جانے کے منتظر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آخری بات کروں گا کہ ڈپٹی کمشنر چمن کے دفتر کے باہر ایک لاش کے ہمراہ بیٹھے افراد میں نعمت اللہ اور عبداللہ بھی شامل تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص ان کا ساتھی ہے اور وہ بیمار تھا اور بیماری کے باعث اس کی موت چمن میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کا ہلاک ہونے والا ساتھی کراچی میں مزدوری کے لیے گئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہونے والے شخص کی لاش کو ان کے بیٹوں اور گھر والوں تک پہنچائیں، اس لیے سرحد کو کھول دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحد پر ہزاروں لوگ روزانہ آ کر جمع ہوتے ہیں، جن میں بوڑھے، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ سرحد نہ کھلنے کی وجہ سے ان لوگوں کو انتظار کرنے کے بعد مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ حالات جو ہیں افغانستان میں ریولوشن لا سکتے ہیں یا مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کمنٹ میں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔